الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وطبيبنا مكينا ومدنينا مقصودنا ومطلوبنا وأولانا ومولانا وهادينا ومرشدنا سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل إلا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب ذوالجلال والاکرام کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم مجھ عاجز کو حق اور سچ، قرآن اور سنت کے مطابق صحیح صحیح بولنے کی اور صحیح صحیح سمجھا سکنے کی، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد، سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک عارضی زندگی ہے۔ جس دن ہم دیکھتے ہیں روزانہ کہ صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے، شام کے وقت سورج غروب ہو جاتا ہے، اسی طریقے پر ہماری زندگی کا سورج ایک دن طلوع ہوا تھا، اور پھر ایک دن آنا ہے کہ اس سورج نے، اس زندگی والا سورج جو ہے ایک دن اس نے غروب ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اگر انسان سورج کے غروب ہونے سے پہلے کچھ محنت کر لے، کما لے، کام کر لے روشنی پر، تو انسان خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، اطمینان کے ساتھ رات کے وقت اپنے بستر پر سو جاتا ہے۔ اسی طریقے پر اگر انسان اپنی زندگی کا یہ سورج جس وقت نکلا، یہ سورج نکلنے کے بعد یہ قرآن اور حدیث، قرآن اور میرے نبی کی سنت والی روشنی جو ہے، اس روشنی کے اندر اگر کچھ کما لے، اس روشنی کے اندر اگر کچھ کر لے، اس روشنی کے اندر اگر کچھ نیک اعمال کر لے، جس وقت زندگی کا سورج غروب ہوگا، انسان دنیا سے جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اطمینان اور سکون کے ساتھ وہاں پر گزارنا ہے۔ پھر وہاں پر جو زندگی ہے انسان عیش و آرام کے اندر گزارے گا، پھر کوئی دکھ اور تکلیف انسان کے نزدیک بھی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر انسان اس زندگی کے اندر کچھ کما کر نہ گیا، اس زندگی کے اندر اگر انسان کچھ کر کے نہ گیا، تو پھر وہاں پر پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ دن کے وقت انسان کما کر نہ لائے تو شام کے وقت پریشانیاں ہوتی ہیں۔ گھر والوں کو کہاں سے کھلاؤں گا، سونے کا بندوبست کہاں کروں گا۔ ارے میرا عزیز، دنیا کے اندر سب کا غم ہوتا ہے، لیکن آخرت کے اندر کسی کا بھی نہیں، اپنی جان کا اتنا غم ہوگا کہ پوری کائنات کے اوپر
اوپر ایک انسان کا غم ڈال دیا جائے تو پوری انسان کے لیے وہ ایک غم زیادہ ہو جائے گا، تھوڑا نہیں ہوگا۔ تو یہی چیز مرنے والا مرنے کے بعد تمنا کرتا ہے۔ قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين۔ اس وقت بندہ کہے گا جہنم کے اندر جانے والا جہنمی جو ہے اعلان کر کے کہے گا ربنا اے میرے پالنہارا، اے میرے رب، اے میرے اللہ، امدنا سنتین، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی ہے، وَأَحْيَيْتَنَا سنتین، اور 2 مرتبہ میرے اللہ تو نے زندگی دی ہے۔ اے میرے اللہ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم نے جان لیا میرے اللہ، ہم نے اپنے گناہوں کا اصرار کر لیا، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اے میرے پالنہارا اب کوئی نکلنے کا راستہ ہے یا نہیں؟ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اب اللہ زندگی کا سورج جو ہے دنیا والی زندگی کا سورج جو ہے اے میرے اللہ اب طلوع ہونے کا کوئی امکان ہے یا نہیں میرے اللہ؟ اِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اب کوئی نکلنے کا راستہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے دنیا کے اندر جو کرتوت کر کے آیا، دنیا کے اندر جو اعمال کر کے آیا، دنیا کے اندر جو کام کر کے آیا، اللہ نے وہ یاد دلا دی ہے۔ وہ جس طریقے پر دنیا کے اندر انسان کوئی جرم کرے، مجرم ہو، قید خانے کے اندر جائے، وہاں پر جا کر تمنا کرے کہ بھائی کوئی نرمی، کوئی پیار محبت ہو سکتا ہے، جو جواب کے اندر جواب ملے گا یہ کام کرتے وقت سوچ نہیں آئی تھی۔ تو یہی چیز اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم کے اندر کیوں آ گیا، کیا وجہ ہے، جہنم کے اندر کیوں جل رہا ہے؟ اب جہنم سے پوچھتا ہے کوئی راستہ ہے یا نہیں، اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ، اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جس وقت اللہ کی توحید کا اعلان کیا جاتا تھا، جس وقت اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا جاتا تھا، جس وقت اللہ کا قرآن بیان ہوتا تھا، جس وقت میاں یہ کہا جاتا تھا، یہ نعرہ لگایا جاتا تھا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر نہ جھکا، اللہ کے علاوہ کسی کے دربار پر جا کر ملتے نماز، اللہ کے علاوہ کسی کے دربار پر جا کر نظریں نہ دے، اللہ کے علاوہ کسی کے دربار پر جا کر نیازیں نہ دے، منت منوتیاں نہ دے، رزق دینے والا بھی اللہ، روزیاں دینے والا بھی اللہ، اولاد دینے والا بھی اللہ،
جس وقت یہ والی باتیں تیرے سامنے بیان ہوتی تھی بے اللہ اذا دعی اللہ وحدہ، جس وقت اعلان کیا جاتا تھا یار اللہ ایک اکیلا ہے، اللہ کی ذات صفات کے اندر کسی زندہ کو یا مردہ کو، کسی چھوٹے کو یا بڑے کو، کسی پیر کو، فقیر کو، عالم کو یا جاہل کو، کسی نبی کو، ولی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کر۔ اللہ فرماتا ہے کفر تو اس وقت تم انکار کرتے تھے ناجی بادشاہ یار کتنی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ واقعہ تو بڑا پہلے بھی کئی مرتبہ سنایا، لیکن موقع آ گیا تھا پھر ایک مرتبہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا ابو طالب بہت سخت بیمار ہو گئے، مرض الوفات اندر کنبے تے قبیلے والے آ گئے، ابو جہل بھی موجود ہے، عتبہ بھی آ گیا، شیبہ بھی آ گیا، سارے کے سارے سردار آ گئے اور آ کر کہنے لگے او ابو طالبہ تیرا بھتیجا محمد جوان جو ہے بڑا نیا دین لے کر آیا، کوئی سمجھ نہیں آتی، یہی اعلان کرتے ہیں دن لانے والا بھی ایک اللہ، رات لانے والا بھی ایک اللہ، روزیاں دینے والا بھی ایک اکیلا اللہ، اولاد دینے والا بھی ایک اللہ، نفع اور نقصان کا مالک بھی اللہ، ایک اکیلا اللہ۔ یار سمجھ نہیں آ رہی، یا آخرکار چاہتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اگر حکومت چاہتا ہے تو حکومت بھی دینے کے لیے تیار ہے، کوئی اچھی عورت سے رشتہ لینا چاہتا ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کا نام دے کر کہتے ہیں یہ مسئلہ چھوڑ دے، یہ والا اعلان تو ایسے چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی کی طرف پیغام آیا، چچا ابو طالب بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہے تو ابو طالب کو بھی میرے نبی کے ساتھ بڑی محبت، بلا کر کہتے ہیں محلے والے آئے ہوئے، کمیٹی والے آئے ہوئے ہیں، سردار آئے ہوئے ہیں، کیوں؟ ابو طالب مرض الوفات کے اندر ہے، ابو طالب کے مرنے کے بعد محمد جوان پر حملہ کیا، لوگ تو کہیں گے یار چچا زندہ تھا، ساتھ دینے والا ساتھ تھا، اس وقت کچھ کر نہ سکے، لیکن چچا دنیا سے گیا، اب دھمکیاں دینا شروع ہو گئے، اب ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی کو بلایا، ابو طالب نے، اللہ کے پیغمبر جاتے ہیں، فرمایا جی چچا کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ اللہ کے پیغمبر کو فرمایا ابو طالب نے عرض کیا میرا بھتیجا تیرے خاندان والے آئے ہیں، تیرے کنبے اور قبیلے والے آئے ہیں، یہ اعلان کر رہے ہیں اور کہتے کیا ہے کہ ایک خدا ہے جو سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، سمجھ سے باہر ہے، کوئی سمجھ نہیں آتا۔ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، یہ تو بڑی عجیب گل ہے، بڑی اوپری گل ہے، ساڑی سمجھ تو باہر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سارا معاملہ سنایا، اللہ کے نبی جواب دے کر کہنے لگے میرے چچا جب تک بات ہے سرداریوں کی وہ تو پہلے ہمارے پاس موجود ہے، میرے دادا کے پاس تھی، دادا کے بعد آپ کے پاس ہے میرے چچا، اور رہی بات دوسری کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اچھی عورت کا رشتہ بھی دینے کے لیے تیار ہے، سب کچھ دینے کے لیے بھی تیار ہے، میرے چچا یہ تو بتانا
کہ خدیجہ سے بڑھ کر خوبصورت عورت مکہ کے اندر کون ہوگی؟ بلکہ میرے چچا، میرا ایک مشورہ ہے، ابو جہل کو سرداری کی ضرورت ہے۔ ابو جہل بڑا بڑا بننا چاہتا ہے، میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایک کلمہ بتاتا ہوں، ایک نسخہ بتاتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں، اگر وہ ابو جہل کر لے پوری کائنات والے مکہ والوں کے غلام بن جائیں گے، سارے کے سارے مکہ والوں کے مرید بن جائیں گے، ساری دنیا کی حکومت، ساری دنیا کی دولت مکہ والوں کے پاس آ جائے گی۔ ابو جہل کہنے لگا یا محمد بن عبداللہ، وہ کون سا کلمہ ہے، وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا اعلان ہے؟ ایک کلمہ نہیں بلکہ میں تو حکومت کی خاطر پوری دنیا اپنے نیچے کرنے کے لیے، پوری کائنات کو اپنی حکومت کے اندر لینے کے لیے ایک کلمہ نہیں 10 کلمے پڑھنے کو تیار ہوں۔ ایک کلمہ تو دور کی بات ہے، 10 کلمے بھی کہا وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں، پر بتانا وہ کون سا کلمہ ہے؟ اب تیار ہے؟ کون سا کلمہ ہے؟ کلمہ بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے پیغمبر اعلان کرتے ہیں وہ کون سا کلمہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا۔ اللہ کے پیغمبر اعلان کرتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک کلمہ ہے، اگر پڑھ لیں تو پوری کائنات والے مکہ والوں کے غلام بن جائیں، پوری کائنات والے مکہ والوں کی عزت ادب احترام کریں۔ اللہ اکبر۔ جس وقت اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا نا کہ لا الہ الا اللہ تفلح، اس وقت بڑا پیارا جواب آپ سے کہنے لگا۔ اس وقت کہنے لگا اپنے سرداروں کو، اپنے محلے والے جو ہیں، بڑے جو ہیں، سردار جو ہیں، کہنے لگا چلو یار چلیے، چلو یار چلیے، ان ھذا لشیء یراد۔ چلو یار ساڑی سمجھنی گل نہیں ہے، اپنی زبان کے اندر میرا دیمانہ کرنے لگا، چلو یار چلیے، ایک پہلے منصوبے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس ساڑیاں گلنا مننیاں کوئی نہیں، اس نے ہمارے مسئلے ماننے نہیں ہے، اس نے ہمارے فیصلے ماننے نہیں ہے، یہی چیز ہے میرا دیر۔ جس وقت کہا گیا یار ایک کلمہ ہے، کلمہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، ایک دعوت ہے، دعوت اپنا لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، ایک مسئلہ ہے، مسئلے کو اپنا لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، ایک اعلان ہے، اعلان کو مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہنے لگا یار ایک کلمہ نہیں، 2 کلمے نہیں، ایک مسئلہ نہیں، 2 مسئلے نہیں، میں تو 10 کلمے پڑھنے کو تیار ہوں۔ جس وقت اللہ کے نبی بتاتے ہیں یار وہ یہ کلمہ ہے تو کہنے لگا نا 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 الا ھذا لشیء یراد۔ یہ تو کوئی پہلے ارادے کر کے بیٹھا ہوا ہے، منصوبے کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہی بات، یہی چیز ہے میرا دین۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت میرا قرآن پڑھا جائے، جس وقت میری توحید کا مسئلہ سنایا جائے، جس وقت میری توحید کا اعلان کیا جائے، اس وقت کہتے ہیں وحدہ کفرتم، اللہ کی ایک اکیلی توحید کو کیوں بیان کیا ہے؟ کفرتم،
اس وقت انکار کرتے ہیں۔ یہ آج کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ طریقہ ابو جہل کا بھی تھا، یہ طریقہ ابو لہب کا بھی تھا، یہ طریقہ عتبہ کا بھی تھا، یہ طریقہ شیبہ کا بھی تھا۔ یہ آج کا نہیں ہے بلکہ بڑا پرانا طریقہ چل کے آ رہا ہے۔ یہ رسم جو ہے بڑی پرانی رسم چل کے آ رہی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جس وقت آواز کیا جائے، جس وقت اعلان کیا جائے کہ اللہ کی ذات کسی غیر کو بھی شریک کرنا ہے، اللہ فرماتے ہیں تؤمنو، اس وقت ایمان لے آتے ہیں۔ آخر کار یار ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بھی تو انہوں نے محنتی کی ہیں، زودیاں کی ہیں، تکلیفیں کاٹی ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرا جی یہ میری بات نہیں ہے بلکہ اللہ کا قرآن ہے۔ 24واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت مومن ہے اور آیت نمبر جو ہے وہ 12 ہے۔ گھر جا کر ترجمے والا قرآن اٹھانا کہ ترجمے والوں نے ترجمہ کیا لکھا ہے، یہی ترجمہ ملے گا ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، کہ اللہ کی اکیلی توحید کا تذکرہ آتا ہے تو انکار کرتے ہیں۔ نہ جی نہ، یہ تو بڑے سخت مسئلے ہیں، اختلاف پڑتا ہے، ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، جس وقت اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے تو تؤمنو، ایمان لے آتے ہیں۔ دل سمجھ گئے توحید بیان کی تھی وجہ نا وہ نہیں ہے، مولوی صحیح نہیں، اس لیے کچھ سمجھ نہیں آتی، اپنی ایک اللہ سنانا رہنا، لیکن کدے آتھا وجہ نا بھی اللہ بھی تے نال ای بھی کچھ کر سکنے، کچھ ای بھی اللہ نے پیارے ہیں، کچھ اختیار انہا کول بھی ہیں۔ ہاں ای مولوی بہت چنگا، اے بندہ چنگا ہے، تو پھر آخری کیوں وہ جی یہ اولیاء اللہ نے غصہ، اے اللہ نے ولیاں نے نافرمانا، اللہ نے ولیاں نے غصہ ہو۔ اللہ اکبر، ارے بھائی ہم کہتے ہیں تو اللہ کا سچا ولی ہو، اللہ کا سچا ولی ہو، اس کے پاؤں کے اندر جو جوتی ہے، اس جوتی کے ساتھ جو لگنے والا ذرہ ہے، اس کی توہین کرنے والا بھی دنیا کا سب سے بڑا بدترین اور بےایمان ہے۔ تم کہتے ہو یہ ولیوں کی گستاخ ہے؟ نہ، ولیوں کے گستاخ نہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ ولی ولی ہے، ولی الہ نہیں۔ یہی اعلان ہے میرا جی، ہم یہی کہتے ہیں نبی کو نبوت کے درجے کے اندر رکھنا ہے، ولی کو ولایت کے درجے کے اندر رکھنا ہے۔ نبی نبی ہے، نبی الہ نہیں ہو سکتا، ولی ولی ہے، ولی الہ نہیں ہو سکتا، پیر پیر ہے، پیر الہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ کائنات کے اندر نبی بھی آئے، ولی بھی آئے، پیر بھی آئے، چھوٹے بھی آئے، بڑے بھی آئے، لیکن حاجت روا اور مشکل کشا ایک اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ پوری کائنات کے اندر اور کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں آیا۔ اللہ اکبر، بات لمبی ہو رہی ہے، ایک اور بات ذہن کے اندر آ گئی۔ اللہ نے فرمایا جس وقت اللہ کی توحید کا اعلان ہوتا تھا دنیا کے اندر انکار کرتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرو، پھر ایمان لاتے تھے، مان جاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، اب یہ فیصلہ ہے، اب یہ حکم ہے، اب یہ آرڈر ہے کس کا؟ اللہ کا، جو بلند بھی ہے، بڑا بھی ہے، جس سے پوری کائنات کے اندر کوئی بڑا بھی نہیں، بلند بھی نہیں۔
آگے اللہ فرماتے ہیں الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا۔ اللہ نے پھر مسئلہ توحید سمجھا دیا۔ اللہ اکبر، صرف اللہ نے پکار کو ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ جس طریقے پر پکار اللہ کا حق ہے اسی طریقے پر میاں روزیوں کا مالک جو ہے یہ بھی ماننا صرف اور صرف ایک اللہ ہی کا حق ہے۔ اللہ کے علاوہ پوری کائنات کے اندر، اللہ کے علاوہ پوری کائنات کے اندر روزیاں دینے والا کوئی نہیں ہے۔ علماء سے سنا ایک مقام پر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر جاتے ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے کہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ کوہ طور پر جاتے ہیں، دل کے اندر خیال آیا میں تو کوہ طور پر آ گیا، پیچھے میرے خاندان والے ہیں، پیچھے میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے اہل والے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے؟ خیال آیا، فرمایا میرا موسیٰ یہ پتھر جو ہے سو پتھر پر ڈنڈا مارنا اپنا، یہ سوٹھی جو ہے، لاٹھی جو ہے، کھونڈی جو ہے میرا پیغمبر اس پتھر پر مارنا۔ پتھر پر ماری، علماء فرماتے ہیں پتھر دو ٹوٹے ہو گیا، ایک اور پتھر نکلا، پھر فرمایا اور مارنا، پھر پتھر مارا، اللہ حکم دے رہے ہیں موسیٰ مار رہے ہیں۔ درمیان کے اندر جا کر چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے، کوئی سوراخ بھی نہیں ہے باہر سے، ایک کیڑا ہے سو پتھر کے درمیان اور سبز رنگ کا پتہ اپنے منہ کے اندر لگا ہوا ہے، کھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا موسیٰ جو ان پتھروں کے درمیان اس کیڑے کو تازہ کھانا کھلا ہے، میرا پیغمبر وہ تیرے گھر والوں کو بھوکا مرنے نہیں دے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کریم اعلان کرتے ہیں وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا۔ اللہ فرماتے ہیں دینے والا میں ہوں، دینے والا میں ہوں۔ تو کہتا ہے اگر فلاں کے دربار کے اوپر منت نہ دی تو روزیاں بند ہو جائیں گی، رزق بند ہو جائے گا۔ اگر 11ویں والے کے نام پر دودھ نہ دیا، بھینس دودھ نہ دے گی، اللہ فرماتے ہیں يُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور رزق دینے والا تو میں ہوں، تو کہاں دار ہے؟ یہی تمنا ہے میرا دل۔ یہ اللہ کریم نے قیامت والے دن کا منظر بیان کر کے فرمایا ربنا امتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل۔ اللہ دو زندگیاں بھی دیتی نہیں، اللہ دو موتیں بھی دیتی نہیں، اللہ کوئی سدھا کام کیتا کوئی نہیں، اللہ ہن کوئی راہ دسیا جڑا باہر نکلا تو کوئی سدھے کام کرا۔ فہل الی خروج من سبیل، اب اللہ کوئی راستہ ہے تو بتا۔ اللہ نے آگے فرما دیا، یہ نہیں فرمایا کہ راستہ نہیں ہے، فرمایا کہ دنیا کے اندر یہ تمہارے کرتوت تھے، دنیا کے اندر یہ تمہارے کام تھے، لہذا آج کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے، آج یہاں ہی پر سڑو، یہاں پر ہی چلنا ہے، ادھر ہی مرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تمنا کیوں کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
ایک اور بازی کے اندر آ گئی میرا جی، مرنے والا بندہ جو ہے کل قیامت والے دن عذاب کو دیکھے گا، اللہ کا عذاب سامنے آئے گا، بڑیا تمنا کرے گا اور اعلان کریں گے جہنم والے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ کاش دنیا کے اندر غور سے سنا ہوتا، اور نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر دنیا کے اندر سنا ہوتا سمجھا ہوتا تو آج جہنم کی عذاب کے اندر، آج جہنم کی آگ کے اندر، آج جہنم کی جلنے والی آگ جو ہے، آج جہنم کی بھگنے والی آگ جو ہے، آج جہنم کی بھڑکنے والی آگ جو ہے، اس جہنم کے اندر جلنا نہ پڑتا، اس جہنم کے اندر ذلیل نہ ہونا پڑتا۔ پچھلے جمعے پر بھی ایک بات عرض کی، ایک آج دنیا کی آگ ہے میرا دین، یہ دنیا کی آگ 70 گنا جہنم کی آگ سے کم ہے، جہنم کی آگ 70 گنا دنیا کی آگ سے زیادہ ہے، اور اتنی لمبی ہے، اتنی شعلوں والی ہے، اتنے شعلے ہیں کہ حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ اوپر سے جہنمی گرے گا، اوپر سے جہنمی گرے گا، اتنی جہنم کی آگ کے شعلے ہیں، نیچے انگاروں کے اندر تو دور کی بات 70 سال لگ جائیں گے، 70 سال لگ جائیں گے، 70 سال تک میرا دی یہ جہنم کی آگ جو اوپر نکلنے والی آگ ہے، اس کی چنگاریاں جو اوپر نکل رہی ہیں، اس کے شعلے جو اوپر نکلے ہوئے ہیں، 70 سال نیچے گرتا رہے گا، 70 سال گرتا رہے گا، لیکن جہنم کی آگ کے شعلے ختم ہونے کے اندر نہیں آئیں گے، 70 سال کے بعد جا کر تہہ تک پہنچے گا۔ انسان پھر خود اندازہ لگائے کہ کتنی بڑی جہنم کی آگ، یہ آگ بندہ جلاتا ہے نا، شعلے نکلتے ہیں، شعلے نکلے، جلاتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہاں تک، یا زیادہ کچرا ہو کسی جنگل کو آگ لگائے اوپر نکل جائے، لیکن پھر بھی اتنی نہیں، فرمایا 70 سال تک یہ جو شعلے اوپر نکلی ہوئی ان کے اندر آتا رہے گا، جلتا رہے گا، اتنی اونچائی ہے جہنم کی اور اتنی نیچے گرائی ہے جہنم کی۔ انسان اندازہ لگا اتنی گرائی جہنم کی، اتنی گرائی ہے جہنم کی کہ 70 سال چلتے چلتے یہ بھی نہیں ہے جا رہا ہے آگ سے بچ جائے، وہاں پر پہنچ کر عذاب دیا جائے گا، نہ جا بھی رہا ہے جہنم کے اندر، چل بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، نیچے جا بھی رہا ہے، جہنم کی آگ کے اندر جل بھی رہا ہے، کوئلہ ہو بھی رہا ہے، ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے کالا کوئلہ ہوتا ہے۔ یہ انگار جس طریقے پر جل جل کر سیاہ سرخ ہونے کے بعد سیاہ ہو جاتا ہے، فرمایا کہ جہنمی بھی اسی طریقے پر ہو جائیں گے، کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ انگار ہے، کوئی پتہ نہیں چلے گا جہنم کی آگ ہے، کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ جہنم کے اندر جلنے والا جہنمی ہے۔ اس وجہ سے میرا عزیز امتنا سنتین وَأَحْيَيْتَنَا سنتین فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ فَاعْتَرَفْنَا، اس وقت انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا کہ اللہ اب گناہوں کو مانتا ہوں، اللہ اب غلطیوں کا اقرار کرتا ہوں، اللہ ہم نے غلط کیا تھا، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اللہ کوئی راستہ ہے؟ اللہ فرماسی آنا ذرا میرے آپ پھر دسنے اب راہ ہے یا نہیں،
دنیا نے اترے جے کام کیتی نہیں اس وقت سوچنا کوئی نہیں آیا قرآن بھیج کے محمد جوان بھیج کے نبی کی سنت بھیج کے سارا کچھ سمجھایا پھر بھی سدھا کام کیتا کوئی نہیں تو ہون پھر آکھنا کہ اللہ کچھ راستہ ہے نکلے نا تو ہے اللہ اسا دنیا نے ہوتا اپنی زندگی نے اندر جہنم میں عذاب کو بچنے نہیں تیاری کرنے توفیق عطا فرمائے وما علینا الا اللہ